ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقها في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین اکرام، خطبہ جمعہ میں میرا جو عنوان ہے ریاکاری کے نقصانات۔ قبولیت اعمال کے شروط میں سے ایک اہم شرط اخلاص ہے۔ اخلاص اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ایمان والوں کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ عبادت کا حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، لیکن کہا گیا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، یعنی دین کی جو بھی باتیں جو انسان کرتا ہے، جو بھی عمل انسان انجام دیتا ہے، تمام چیزیں اللہ کے لیے ہوں۔ اخلاص کا ہونا قبولیت اعمال کی ایک شرط ہے، اور اگر عمل میں اخلاص نہ ہو تو وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ محترم سامعین اکرام، نیک اعمال میں رکاوٹ بننے والی جو چیز ہے وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری بڑی مذموم صفت ہے۔ علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دلوں کی بیماریوں میں سے دو بیماریاں بڑی خطرناک ہیں۔ اگر انسان ان کا تدارک نہیں کرے گا
یہ دونوں بیماریاں اسے ہلاک و برباد کر دے گی، تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ دو بیماریاں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں ایک تو ریاکاری ہے، ریاکاری کا تعلق دل سے ہے، دل میں پہلے شیطان ریاکاری کا بیج بوتا ہے۔ دوسرا عمل غرور اور تکبر ہے۔ یہ دو دل کے ایسے بیماریاں ہیں، اگر انسان ان پر رکاوٹ نہیں بنتا، ان کو روکتا نہیں، تو یہ دونوں بیماریاں اس قدر تیزی سے آگے بڑھتی ہیں، انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ریاکاری بڑا خطرناک مرض ہے، احادیث میں اسے شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھتا ہے اس لیے تاکہ لوگ دیکھیں تو گویا کہ اس نے شرک کیا، جو روزہ رکھتا ہے لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے فقط اشرک، تو اس نے شرک کیا، جو صدقہ کرتا ہے ارادہ یہ ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اسے دیکھیں، لوگوں میں وہ بڑا اچھا بنے، اچھا تصور لوگ اسے کریں، فقط اشرک، تو گویا کہ اس نے شرک کیا۔ ریاکاری یہ کفار و مشرکین کا عمل ہے، رب العالمین نے کفار و مشرکین کا عمل اسے قرار دیا ہے اور ایمان والوں کو اس سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے نکلتے ہیں ریاکاری کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ریاکاری کرنا، غرور تکبر کرنا، لوگوں میں خود نمائی، اپنی تعریف آپ بیان کرنا، یہ ایسا مذموم عمل ہے جو مشرکین میں پایا جاتا تھا، جو کفار میں پایا جاتا تھا، جو منافقین کے اندر پایا جاتا تھا۔ ایمان والوں کو اللہ نے اس سے بچنے کا حکم دیا۔ محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری برائیوں سے روکا، متنبہ کیا، خطرناک برائیاں، انہی برائیوں میں سے ایک برائی ریاکاری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، فرمایا صحابہ میں تمہارے سلسلے میں جس چیز سے زیادہ خوف کھاتا ہوں، زیادہ ڈرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم اس بیماری کے اندر، اس برائی کے اندر ملوث نہ ہو جاؤ۔ وہ برائی کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر سے مراد کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریاکاری۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال قالوا بلا قال الشرک الخفی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں خبر نہ دوں، کیا میں اس چیز کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں جس کے بارے میں دجال کے فتنے سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہے یہ ہم میں سے ہر کوئی واقف ہے۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے تمام انبیاء نے دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، دجال کے فتنے سے بچا۔ ہر نماز میں آپ دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
دجال کے فتنے سے زیادہ ڈر مجھے اس گناہ سے لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الشرک الخفی، یعنی شرک اصغر یعنی ریا، شرک خفی یعنی ریاکاری۔ محترم سامعین، مختصر وقت میں اختصار کے طور پر میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ ریاکاری کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان ریاکار بنتا ہے، ریاکاری جیسے گناہ میں، جرم میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں کن کن نقصانات کا سامنا کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز نفاق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ منافق بن جاتا ہے جب انسان ریاکار بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں منافقین کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافق ہیں وہ لوگ جو نماز میں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ان کی عبادتوں میں ذکر بہت کم ہوتا ہے، وہ بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ریاکاری کو اللہ نے منافقین کے اوصاف میں بتایا ہے۔ منافق ہے وہ آدمی، وہ شخص جو ریاکاری کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے لیکن مقصد لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کی تعریف کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ منافق ہے، منافقین کے اوصاف اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ریاکاری کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کا اجر اسے نہیں ملتا۔ حدیث قدسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فرمایا میں شرک سے بیزار ہوں۔ جو آدمی عمل کرتا ہے، اس لیے عمل کرتا ہے لیکن اس عمل میں وہ کسی اور کو شریک کرتا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، نماز پڑھنے آیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی دکھانا چاہتا ہے۔ آدمی نیک عمل کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی وہ خوش کرنا چاہتا ہے، لوگوں میں تعریف حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجھے اس کے اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس نے اپنے اس عمل میں جو میرا حصہ مقرر کیا ہے اس حصے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی عمل کر رہا ہے، نیک عمل، لیکن ریاکاری اس میں پائی جاتی ہے، ریاکار بن رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کو اس کے عمل کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ عمل بیکار ہے، رائگاں ہے، اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو ضائع کر دے گا۔ محترم سامعین، ریاکاری کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین روز قیامت اسے ریاکار لوگوں میں شمار کرے گا، ریاکار لوگوں میں شمار کرے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نکلتا ہے، جہاد کرتے کرتے وہ انتقال کر جاتا ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں سے اٹھائیں گے، روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں میں شمار کریں گے۔ ایک آدمی حج کر رہا ہے، دوران حج اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو روز قیامت وہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا اور اس کا شمار حج کرنے والے نیک افراد میں شامل ہوگا۔ وہیں پر ایک آدمی ریاکاری کے اندر مبتلا ہے، اسی ریاکاری میں مبتلا اس کی وفات ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، روز قیامت جب اسے اٹھایا جاتا ہے ریاکاروں کی جماعت میں اسے شمار کیا جائے گا، ریاکاروں کی جماعت میں اللہ رب العالمین اسے داخل کرے گا۔ محترم سامعین، ریاکاری کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ روز قیامت تمام لوگوں کے سامنے اسے ذلیل ہونا پڑے گا،
تمام لوگوں کے سامنے اللہ اسے رسوا کرے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے دنیا میں لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنا نام کمانے کے لیے تو نے عمل کیا. جا آج انہی لوگوں کے پاس، دیکھو تیری کیسی مدد کرتے ہیں. جا جن لوگوں کی تعریف تو نے دنیا میں حاصل کیا، جن لوگوں کے لیے تم نیک اعمال کرتا تھا، انہی لوگوں کے پاس جا. اللہ تعالیٰ اسے دھتکار دے گا. محترم سامعین، قیامت کا منظر کتنا کٹھن منظر ہے یہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ دھتکار دے، اللہ تعالیٰ نظر پھیر لے تو سوچو اس آدمی کا انجام کیا ہوگا. یقیناً تمام لوگوں کے سامنے وہ آدمی ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا. اسی طرح ریاکاری کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ریاکاری انسان کو جہنم میں لے جائے گی. جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. حالانکہ انسان نیک کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، ریاکاری اس میں پائی جاتی ہے تو یہی عمل اس کے لیے نار جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. جیسا کہ مشہور و معروف روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ جو سلگائی جائے گی وہ کن سے سلگائی جائے گی؟ ایک تو علم والا ہوگا، دوسرا مال والا ہوگا، تیسرا شہید جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کیا. ان لوگوں سے نار جہنم کو سلگایا جائے گا کیونکہ انہوں نے ریاکاری کی. علم حاصل اسی لیے کیا لوگوں میں شہرت حاصل ہو، لوگوں میں تعریف ہو، لوگوں میں اس کی واہ واہی ہو. مال کو اس لیے خرچ کیا تاکہ اسے لوگ سخی کہیں، مالدار کہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کہیں. شہید اس لیے ہوا تاکہ لوگ اسے بہادر کہیں، طاقتور کہیں، مجاہد کہیں. اسی لیے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو اللہ رب العالمین ان کے عمل کو برباد کر دے گا اور ان سے نار جہنم سلگائی جائے گی. محترم سامعین، ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت میں جانے سے رکاوٹ بنے گی. جنت میں جانے سے روکنے والا عمل یہ ریاکاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، جو آدمی ریاکار ہے، ریاکاری میں مبتلا ہو کر کے نیک عمل کرتا ہے، ایسا آدمی جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. محترم سامعین، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن آپ جانتے ہیں اس کے علاوہ ایک ریاکار آدمی اور بھی بڑے بڑے خطرناک جرائم کے اندر مبتلا ہوگا، خطرناک برائیوں کے اندر مبتلا ہوگا. ریاکار انسان جھوٹا ہوتا ہے، ریاکار انسان جھوٹا ہوتا ہے، ریاکار انسان چغل خور ہوتا ہے، ریاکار انسان دوسروں پر جھوٹے الزامات لگانے والا ہوتا ہے، ریاکار انسان ایک بڑا ظالم ہوتا ہے اور ظلم میں اس قدر وہ آگے بڑھتا ہے مظلوم کی پریشانی کا اسے احساس نہیں ہوتا، مظلوم کی تکلیف کا اسے احساس نہیں ہوتا، مظلوم کے غم کا اسے احساس نہیں ہوتا. لیکن خوشخبری ہے ایسے مظلوموں کے لیے جن پر ایک ریاکار انسان ظلم کرتا ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بڑی خوشخبری ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک آدمی آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا. وہ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا، جواب دینا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بگڑ گیا، وہاں سے چلے گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو ذرا بھی برداشت کرنے والے نہیں تھے. تکلیف ہوئی، چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے مجھے برا بلا کہا تو آپ کے چہرے پر میں نے مسکراہٹ دیکھی، لیکن جب میں نے جواب دینا شروع کر دیا آپ کا چہرہ بگڑ گیا اور آپ وہاں سے نکل گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، اے صدیق یاد رکھنا، جب وہ آدمی آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا، آپ کو گالیاں دے رہا تھا، آپ خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے تو آپ کے دفاع میں فرشتہ کھڑا تھا،
فرشتہ آپ کا دفاع کر رہا تھا، لیکن جب آپ نے جواب دینا شروع کر دیا فرشتہ وہاں سے چلا گیا، اس لیے میں نے بھی راستہ تبدیل کر لیا۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیں، ظلم کا اندھیرا ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ کوئی بھی صبح ہو طولے غم حیات سے گھبرانا اے جگر، طولے غم حیات سے گھبرانا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو، شام ہے تو سحر آئے گی، اندھیرا ہے تو روشنی آئے گی۔ یقیناً محترم سامعین، اسی لیے ظلم کا اندھیرا دیر تک نہیں رہے گا۔ آپ صبر کریں، آپ پر کوئی جھوٹ بولتا ہے، آپ پر الزام لگاتا ہے، آپ پر بہتان تراشتا ہے، آپ صبر کریں، یقیناً اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ اس لیے کہ دنیا شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں جب فرعون جیسے سرکش لوگوں نے سر اٹھایا، اللہ نے اس کے خاتمے کے لیے کسی نہ کسی موسیٰ جیسی شخصیت کو ضرور بھیجا ہے۔ اللہ نے کسی نہ کسی موسیٰ جیسی شخصیت کو ضرور بھیجا ہے۔ یقیناً ظالم چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے، اللہ رب العالمین مظلوم کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ اگر دنیا میں اس کا بدلہ نہ ملے تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ محترم سامعین، میرے کیف آپ کو معلوم ہوا کہ ریاکاری کتنا بڑا جرم ہے۔ بڑے بڑے گناہوں کے اندر آدمی ریاکاری کے ذریعے سے ملوث ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اے ابو بکر یاد رکھنا، ریاکاری سے بچنا۔ ریاکاری یہ انسان کے دل میں چونٹی جس طرح چلتی ہے، اس سے آہستہ طریقے سے، آہستہ سے، خاموشی کے ساتھ ریاکاری انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے۔ لہذا محترم سامعین، انسان کے سارے اعمال برباد کرنے والا عمل ہے، لہذا ریاکاری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ روز قیامت آدمی بہت سارے اعمال دنیا میں کیا ہوا ہوگا، دنیا میں نیک عمل کیا ہوگا، خوش ہوگا کہ آج میرا انجام بہتر ہوگا، آج میرا انجام اچھا ہوگا، لیکن جب اس کا نام اعمال دیا جائے گا، نیکیاں نہیں ہوں گی، وہ افسوس کرے گا کہ میں نے اتنے نیکیاں کیے، سارے کے سارے نیکیاں کہاں گئے، میں نے اتنا مال خرچ کیا، سارے نیکیاں کہاں گئے؟ ریاکاری کی وجہ سے سارے اعمال اس کے برباد ہوئے ہوں گے۔ محترم سامعین، ریاکاری سے بچنا چاہیے، ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں قریب میں رمضان جیسے مقدس مہینے میں ہم داخل ہونے والے ہیں، رمضان جیسے مقدس مہینے میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو تیار کرو نیک اعمال کے لیے۔ ہمیں اعمال کرنا ہے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، ہمیں نیک کام کرنا ہے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑ لیں، مسجدوں سے قریب ہو جائیں، مسجدوں سے محبت کرنے والے بنے۔ لہذا ہم جس قدر مساجد کا احترام کریں گے، ہم جس قدر مسجدوں میں اپنے آپ کو جوڑیں گے، اللہ رب العالمین کے قریب ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے سے ہمارے حق میں ہدایت کا فیصلہ ہو جائے، ہم صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں، نیک اعمال کرنے والے بن جائے۔ محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک کام کرے، نیک اعمال کرے۔ دنیا چاہے ہمارے اعمال کی قدر کرے یا نہ کرے، اللہ رب العالمین قدر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان اللہ کے لیے ذرا بھی عمل کرتا ہے، اللہ اس عمل کا بڑا احترام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس عمل کی حفاظت کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ پہاڑ کے جیسا بناتا ہے۔ بندہ سجدے میں رو کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، ایک آنسو بھی گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نار جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ توحید والے بنے، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، نیک اعمال میں ریاکاری کو داخل نہ کریں۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو نیکیاں کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری جیسے خطرناک مرض سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور کرے۔ جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں، اللہ تعالی انہیں جلد سے جلد شفا یابی عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر